أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم خاکسار کو آج یہ ارشاد ہوا ہے کہ خلافت سے مضبوط تعلق ہماری بقا اور ترقی کا راز ہے۔ اس کے بارے میں آپ دوستوں کے سامنے کچھ عرض کروں۔ جہاں تک خلافت کے ساتھ بقا اور ترقی کا تعلق ہے، یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کی گواہی خدا نے قرآن میں دی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ جو خدا اور رسول پر ایمان لانے والے ہیں لیکن آج خلافت کے منکر ہیں، وہ بھی اس بات کا اقرار کرنے پہ مجبور ہیں کہ خلافت کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی، خلافت کے بغیر ہماری بقا نہیں ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق ہے، ابھی جو آیات تلاوت کی گئی تھیں تلاوت قرآن کریم میں، اس میں آخری آیت سورہ نور کی آیت نمبر 56 تلاوت کی گئی تھی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم میں سے جو بھی ایمان اور عمل صالح کرے گا، یہ دو شرطیں ہیں، تو خدا وعدہ فرما رہا ہے کہ میں انہیں خلافت ایسے ہی عطا کروں گا جیسے پہلے لوگوں کو عطا ہوتی رہی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ترقی اور بقا کی ضمانت کیا ہے؟ دیکھیں، بقا کے لیے اور ترقی کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ انسان کو مضبوطی کی ضرورت ہوتی ہے، تمکنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر اس کا کوئی خوف پیدا ہو تو وہ خوف امن میں تبدیل ہو جائیں۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی خیال رکھنے والے موجود ہوں اور اس کو اپنی ضروریات کے لیے در در مختلف قسم کے خداؤں کے در پہ ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں، جگہ جگہ اس کو سجدہ ریز نہ ہونا پڑے دنیا کے سامنے، وہ صرف ایک خدا کے سامنے اس کو سجدہ ریز ہونے کی ضرورت ہو۔ ان ساری باتوں کا وعدہ خدا تعالیٰ نے خلافت کے وعدے کے ساتھ ہی عطا فرما دیا ہے کہ میں تم سے خلافت کا صرف وعدہ نہیں کر رہا، اس بات کا بھی وعدہ کر رہا ہوں کہ جب میں تمہیں خلافت عطا کروں گا تو تمہیں تمکنت بھی عطا کروں گا، مضبوطی بھی عطا کروں گا۔ دنیا تمہیں اکھیڑنے کی جتنی چاہے کوشش کر لے، وہ اس میں کامیاب نہیں ہوگی۔ اگر کوئی خوف تمہارے لیے پیدا کیے جائیں گے تو وہ خوف امن میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا یعبدوننی، وہ جو خلافت کے ساتھ وابستہ ہوں گے وہ میری عبادت کریں گے۔ اس بارے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کا ہی نام نہیں ہے، یہ بنیاد ہے اس بات کی کہ جو انسان دوسرے ہیں ان کے قریب ہو، ان سے تعلق پیدا کرے، ان کا خیال رکھے، اور جس کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، کسی بھی کام میں اس کو وسعت عطا فرمائی ہے، تو وہ ان لوگوں کا خیال رکھے جو ضرورت مند ہیں، جو اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اس کا فرض ہے کہ دوسرے انسان کی ضرورت پوری کرے، اس کے کام آئے۔ اس کا نام عبادت ہے۔ اس کے بارے میں خاکسار بعد میں کچھ عرض کرے گا۔ دوسرا یہ کہ اس کو خدا کے علاوہ نہ کسی سپر طاقت کو خدا ماننا پڑے، اس کے در پہ نہیں جھکنا پڑے گا،
نہ ایک کسی چودھری کے سامنے کسی غریب کو جھکنا پڑے گا۔ جب خلافت کے سائے تلے آ جائیں گے تو سب برابر ہوں گے، پھر سب کا خیال رکھا جائے گا۔ تو یہ بنیادی چیز جو ترقی کے لیے چاہیے، یہ خدا تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہی وعدہ فرما دیا ہے۔ اور پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ جو اللہ نے یہاں فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ 2 زمانوں میں یہ پورا ہوگا۔ وہ زمانے کون سے ہیں؟ فرمایا ایک میرے بعد پورا ہوگا اور ایک آخری زمانے میں پورا ہوگا۔ درمیان میں کچھ بادشاہتیں آئیں گی، تکلیف دہ بادشاہتیں آئیں گی، لیکن جو خلافت جو اللہ وعدہ فرما رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ 2 ہی زمانے ہیں، ایک میرے بعد اور ایک آخری زمانے میں۔ اور آخری زمانے میں کون آئے گا؟ یہ سوچنے والی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہی واضح ہے۔ حضور نے فرمایا وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے آغاز میں ہوں اور اس کے آخر میں مسیح ابن مریم ہے۔ یعنی یہ ایک سائیڈ پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری سائیڈ پہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل اور بروز مسیح ابن مریم ہوگا۔ تو یہاں سے یہ اندازہ کر لیں کہ اس مسیح ابن مریم کا مقام حضور خود بیان فرما رہے ہیں کہ ایک سائیڈ پہ میں حفاظت کر رہا ہوں، دوسری طرف میرا ذل اور بروز مسیح ابن مریم کے روپ میں ظاہر ہوگا، وہ ہوگا، اور ایک خلافت میرے بعد ہوگی، ایک خلافت اس کے بعد ہوگی، اور یہ ترقی کا باعث بنے گی۔ اور اس زمانے میں حالات کیا ہوں گے؟ فرمایا کہ زمانہ خراب ہوا ہوگا، ہر طرف افراتفری ہوگی، ظلم اور ستم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن رَأَيْتَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ فَالْزَمْهُ، کہ اگر اس دور میں تمہیں اللہ کا خلیفہ نظر آئے تو اس کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ وَإِنْ أُخِذَ مَالُكَ وَنُهِكَ جِسْمُكَ، خواہ تمہارا جسم نوچ دیا جائے اور تمہارا مال لوٹ لیا جائے، تب بھی اس ہستی کو نہ چھوڑنا۔ اور پھر اس کی نشانی یہ بتائی الا وہی الجماعہ، وہ ایک جماعت ہوگی، اور ساتھ برکات اور اس کی طاقت بھی بیان فرمائی، ید اللہ علی الجماعت من شذ شذ الی النار، کہ اللہ کی طاقت، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی حفاظت اس جماعت کے ساتھ ہوگی، اور جو اس سے الگ ہو جائے گا وہ آگ میں پھینکا جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں بیان کر دیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، خدا تعالیٰ کے اس وعدے کی تفصیل بیان فرما دی کہ یہ وعدہ جو اللہ فرما رہا ہے، جس میں تمکنت ملے گی، خلافت ملے گی، تمکنت ملے گی خلافت کے ذریعے سے، خوف امن میں تبدیل ہوگا، تمہارا خیال رکھنے والے ہوں گے، تمہارا خیال رکھنے کو عبادت سمجھنے والے لوگ پیدا ہو جائیں گے، جو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کا خیال بھی رکھنے والے ہوں گے، اور وہ شرک کرنے والے نہیں ہوں گے۔ نہ وہاں کہیں سپر طاقت کے سامنے کسی کو جھکنا پڑے گا، نہ کسی بڑے کے سامنے کسی چھوٹے کو جھکنا پڑے گا۔ اور فرما دیا کہ وہ ایک جماعت ہوگی، اس کا ایک خلیفہ ہوگا، دکھ اور تکلیفیں ہوں گی، لیکن کامیابی اور ترقی کا راز اسی میں ہے کہ وہ تکلیفیں برداشت کر لینا، وہ دکھ برداشت کر لینا، لیکن اس خلیفہ کی اطاعت سے پیچھے نہ ہٹنا۔ اس لیے کہ ترقیات وابستہ ہیں، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس امت کی ترقی کا راز میں ہوں اور آنے والا مسیح ہے، میری خلافت ہے اور آنے والے مسیح کی خلافت ہے، میں آغاز میں ہوں، وہ انجام میں ہوگا۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار آج وہ لوگ جو خلافت کا انکار کر رہے ہیں، جو دکھ دے رہے ہیں، جو تکلیفیں دے رہے ہیں، وہ بھی اس سے مکر نہیں سکتے۔ وہ بھی اس بات کے اقراری ہیں کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں پڑ رہی ہیں مسلمانوں کے اوپر، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم خدا سے دور ہو گئے ہیں، اور خلافت کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ یہاں میں چند حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ رسالہ اہل حدیث 12 ستمبر 1969، اس میں یہ لکھتا ہے کہ اگر زندگی کے ان آخری لمحات میں ایک دفعہ پھر خلافت علی منہاج النبوت کا نظارہ نصیب ہو گیا تو ہو سکتا ہے ملت اسلامیہ کی بگڑی سنور جائے
اور روٹھا ہوا خدا پھر سے مان جائے اور بھمر میں گھری ہوئی ملت اسلامیہ کی ناؤ شاید کسی طرح اس نغے سے نکل کر ساحل عافیت سے ہمکنار ہو جائے۔ یہاں یہ اقرار کر رہے ہیں کہ روٹھا ہوا خدا اگر مان سکتا ہے تو خلافت کے سائے سے یہ کشتی مسلمانوں کی بھمر سے نکل سکتی ہے تو خلافت کے ذریعے، اگر خلافت نہیں ہے تو مسلمان اسی طرح مار کھاتے رہیں گے۔ پھر ایک اور صاحب ہیں شاہد بدر فلاحی صاحب، ہفت روزہ نئی دنیا دہلی میں لکھتے ہیں کہ خلافت کے بغیر نہ تو دین غالب آ سکتا ہے، نہ عدل و انصاف کا قیام عمل میں آ سکتا ہے، نہ مشرکانہ نظام کا خاتمہ ہو سکتا ہے، نہ نماز کا مکمل قیام ہو سکتا ہے، نہ زکوٰۃ کا پورا نظام نافذ ہو سکتا ہے، نہ نیکی فروغ پا سکتی ہے، نہ برائی ختم ہو سکتی ہے، نہ جمعہ و عیدین کا انتظام ہو سکتا ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کی پوری اطاعت ہو سکتی ہے، نہ مسلمانوں کی حالت درست ہو سکتی ہے، اور خلافت کے بغیر زندگی گزارنا جاہلیت ہے بلکہ جینا ہی درست نہیں۔ خلافت کے بغیر اسلام اپاہج اور لولا لنگڑا ہے۔ یہ ان لوگوں کی آواز ہے جو خلافت کا انکار کر رہے ہیں اور ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ خلافت آئے گی۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بہت بڑے عالم تھے اور ان کی تحریک کا نام ہی تحریک خلافت تھا۔ وہ اس بات کے ساری زندگی وہ یہ ڈھنڈورا پیٹتے چلے گئے کہ جب تک ہم خلافت کا قیام نہیں کرتے تب تک اسلام زندہ نہیں ہو سکتا اور مسلمان اس جو کار مذلت میں گرے ہوئے ہیں اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کے اسلاف کا قلب و جگر، کہ جو اسلاف کے اندر جس طرح خلافت قائم تھی اس طرح جب تک یہ نہیں ہو سکتی، وہ دل پیدا نہیں ہوتے، وہ جگر پیدا نہیں ہوتے، تو پھر یہ مت سمجھیں کہ خلافت کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں یا کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل کی برسات ہو گئی ہے، اور یہ بیوقوف ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں ابھی تو بادل ہی نہیں آیا، ہم تو اس بارش سے مستفید ہو چکے ہیں اور یہ ابھی ساون کا انتظار کر رہے ہیں، بس یہ فرق ہے۔ لیکن یہی وہ چیز ہے جو یہ پکار رہے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مل چکی ہے اور اس کی قدر کرو۔ حضور بالکل یہی الفاظ بیان فرماتے ہیں کہ اصل اقامت الصلاۃ بغیر خلیفہ وقت کے نہیں ہو سکتی، اسی طرح اطاعت رسول بھی خلیفہ کے بغیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول کی اطاعت کی اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ سب کو وحدت کے رشتے میں پرو دیا جائے۔ فرمایا یوں تو صحابہ بھی نمازیں پڑھتے تھے اور آج کل کے مسلمان بھی نمازیں پڑھتے ہیں، صحابہ بھی حج کرتے تھے اور آج کل کے مسلمان بھی حج کرتے ہیں، پھر صحابہ اور آج کل کے مسلمانوں میں فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ یہی ہے کہ صحابہ میں ایک نظام کے تابع ہونے کی وجہ سے اطاعت کی روح کمال تک پہنچی ہوئی تھی، لیکن یہ اطاعت کی روح آج کل کے مسلمانوں میں نہیں ہے، کیونکہ اطاعت کا مادہ نظام کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ بس جب بھی خلافت ہوگی اطاعت رسول ہوگی، اگر خلافت نہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری نمازیں بھی جاتی رہیں گی، تمہاری زکوٰۃ بھی جاتی رہے گی، تمہارے دل سے اطاعت رسول کا مادہ بھی جاتا رہے گا۔ تو اس میں اس بات کو ذہن میں رکھیں، میں کچھ اور قرآن کریم کی آیات سے آپ کے سامنے کھول کر بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ خلافت جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور یہ زمانہ کتنا عظیم زمانہ ہے، دکھوں اور تکلیفوں کا زمانہ تو ہے، لیکن یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ ان دکھوں اور تکلیفوں کے ساتھ ہی دراصل ترقی اور ہماری بقا وابستہ کر دیا خدا تعالیٰ کی ذات نے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دجال کی پیش گوئی کی تھی کہ دجال آئے گا اور یہ ایک ایسا عظیم فتنہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جیسا فتنہ دنیا میں کبھی نہیں آیا، اور صرف یہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہو، بلکہ حضور نے فرمایا کوئی نبی نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس آخری زمانے میں آنے والے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ اگر حضرت آدم سے لے کے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک
ہر نبی نے اپنی قوم کو اس دجال سے ڈرایا، تو اس کا مطلب ہے ایک بہت بڑا فتنہ تھا جس کا ہمیں سامنا کرنا تھا، اور اس فتنے کو فرمایا مسیح ابن مریم کے ہاتھ سے قتل ہوگا۔ اور اس سے بچنے کے لیے جو آیات بتائیں، جو علاج بتایا، وہ فرمایا کہ جو کوئی اس زمانے میں سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی تلاوت کرتا رہے گا، وہ اس کے فتنے سے، اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اب جو سیانہ بندہ ہوتا ہے وہ مریض کے سرانے اگر دوائی رکھی ہو تو دوائی کا پتہ دیکھ کے وہ سمجھ جاتا ہے کہ بیماری کیا ہے۔ جب ان آیات کو دیکھتے ہیں تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ ابتدائی 10 آیات کے اندر 2 ہی گروہوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جس نے یہ کتاب اتاری۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ وہ ڈرائے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ، سخت عذاب سے ڈرائے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بشارت دے۔ کون سے مومن؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ مومن جو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرتے ہیں۔ اب میں نے عرض کیا کہ خدا کا وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح کرے گا میں اس کو خلافت عطا کروں گا، اور اللہ کا وعدہ کسی انسان کے وعدے کی طرح نہیں جو ٹل جائے گا۔ پیش گوئیاں ٹل سکتی ہیں، وعدہ نہیں ٹلا کرتا۔ فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا تعالیٰ تو وہ ہستی ہے جو وعدہ خلافی اس سے کبھی سرزد نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں اللہ وعدہ فرما رہا ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح کرے گا، ایمان لائے گا اور اس کے ساتھ نیک عمل کرے گا، میرا وعدہ ہے اس کو خلافت عطا کروں گا۔ تو جب یہاں دجال کے بارے میں بیان شدہ آیات جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ علاج ہوگا، وہ علاج پڑھتے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، کہ اس زمانے کا حال بیان کر دیا کہ بشارت ہے ان مومنوں کے لیے جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں گے۔ دوسرے لفظوں میں بشارت ہے خلافت کے ساتھ وابستہ گروہ کے لیے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خدا تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں۔ یہاں واضح کر دیا کہ دجال کون ہے اور دجال کا مقابلہ کرنے والے کون ہیں۔ دجال وہ ہے گویا کہ جو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، ان کی وجہ سے پوری دنیا فتنے میں مبتلا ہوگی، اور باقی دجال کی نشانی ہے جو ان قوموں کے اندر پوری ہوں گی۔ اور اس کے مقابل پر فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والے مومنوں کو بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ان کے ساتھ ہوگی۔ تو ایمان اور عمل صالح کرنے والے کون ہیں؟ وہی جن کو خدا نے خلافت کا وعدہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہاں اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے جو دجال کے قتل کی بنیاد رکھی گئی ہے، قتل کا ذکر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ مسیح موعود آئے گا، وہ دجال کے قتل کی بنیاد رکھ دے گا۔ قتل سے مراد اس کے دلائل کو توڑنا ہے، وہ جس میں ان کے دین کی زندگی ہے اس زندگی کو ختم کرنا ہے، نہ کہ جسمانی طور پر قتل کرنا۔ تو مطلب یہ تھا کہ اس مسیح، وہ جو خلافت جس کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد ہوگی اور پھر آخری زمانے میں ہوگی، تو اس نے بتا دیا ان آیات نے کہ وہ آخری زمانے میں اس نبی کی اطاعت میں ہوگی جس کے متعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت کے شروع میں میں اور آخر میں وہ ہوگا۔ کیوں؟ کہ دجال کا مقابلہ اگر اس نے قتل کرنا ہے تو اس کے ساتھ پھر ایمان اور عمل صالح کی تو قرآن کریم کی یہ آیات بیان کر رہی ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد پھر خلافت قائم ہو جائے گی۔ اور یہ مقابلہ دجال کا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوگا، یہ لمبے عرصے تک خلافت کی قیادت میں یہ مقابلہ چلتا چلا جائے گا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ اس دین کو دنیا کے اوپر غالب کر کے چھوڑے گا۔ اس لیے ترقی اگر ہے تو اللہ کے وعدوں کے مطابق، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق ان لوگوں کے ہاتھ میں آج ہے جو مسیح ابن مریم پر ایمان لائے اور اس کے بعد ایمان اور عمل صالح کر رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ کا یہ کلام بیان فرما رہا ہے جو دجال کے مقابلے کے لیے ہے کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والے وہ ہیں جو مسیح پر ایمان لانے کے بعد عمل صالح کر رہے ہیں، جن کو میں خلافت عطا کروں گا۔ اس کے ساتھ
آخری آیات کے اوپر دیکھیں تو ایگزیکٹلی یہی مضمون وہاں بھی ہے. وہاں بھی ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اولیاء بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا کی صنعتوں میں ترقی کر رہے ہیں، وہاں بھی فرمایا کہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے. آخری آیت میں فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ یاد رکھو یہ دجال کا مقابلہ ہے کہ ایمان لاؤ اور جو خدا سے ملنا چاہتا ہے. آج تو ہر فرقہ کہتا ہے ہم خدا کے ساتھ، ہم سچے ہیں، ہم خدا سے ملے ہوئے ہیں، لیکن خدا فرما رہا ہے نہیں. من کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، وہ عمل صالح کرے اور ان کے ساتھ ملے جو عمل صالح کرنے والے ہیں. اور عمل صالح ایمان کے بغیر نہیں ہوتا. تو یہاں بتا دیا کہ ان کے ساتھ مل جاؤ جو خلافت کے ساتھ وابستہ ہیں، جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب خلیفہ دیکھو اس دور میں اس کے ساتھ چمٹ جانا، جتنی بھی تمہیں قربانیاں دینی پڑیں، جسم بھی نوچا جائے پرواہ نہ کرنا، مال لوٹ لیا جائے پرواہ نہ کرنا، اس کے ساتھ رہو گے تو تمہارے عمل صالح قابل قبول ہوں گے خدا کے حضور. پھر ایک اور صورت، ہم یہ آیات روز تلاوت کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں لیکن بعض اوقات غور نہیں کرتے. میں صرف انہی چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سورہ 3 چھوٹی سی صورت ہے. یہاں فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کہ تین کو، زیتون کو، طور سینین کو اور اس شہر کو یعنی مکہ کو میں شہادت کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. اب تین سے کیا، زیتون، تین کہتے ہیں انجیر کو. حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ بائبل میں بیان ہوا ہے کہ جب آدم کو جنت سے نکالا گیا، گناہ ہو گیا، تو وہ تین یعنی انجیر کے پتے لپیٹنے لگے. تو یہاں تین سے مراد حضرت آدم کی طرف اشارہ ہے. اور جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں سیلاب آ گیا، ہر طرف تباہی مچ گئی، تو کشتی رکنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. ایک فاختہ اڑتی ہوئی آئی جس کے منہ کے اندر زیتون کا پتا تھا، تو زیتون سے اشارہ کیا حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، طور سینین سے اشارہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور حاذا البلد الامین یعنی یہ شہر مراد مکہ، یہ اس سے اشارہ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. 4 لفظوں میں خدا نے انبیاء کی پوری تاریخ بیان کر دی کہ غور کرو اس کے اوپر. حضرت آدم سے لے کے، تین سے لے کے، زیتون، طور سینین سے ہوتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش تک آ جاؤ. اس پہ غور کرو کہ کبھی خدا نے اپنے انبیاء کو چھوڑا ہے؟ نہیں چھوڑا. کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انبیاء تمہیں احسن تقویم تک لے کے جانے کے لیے آئے تھے. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کیا ہوگا؟ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر یہ ایسا زمانہ آئے گا کہ اسفل السافلین میں پھر جا گریں گے. لیکن فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس دور میں جو بچنے والے ہوں گے وہ ایمان اور عمل صالح کرنے والے، وہ جن سے خدا نے خلافت کا وعدہ کیا ہے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٌ، ان کے لیے غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا اجر ہوگا. کیا یہ ترقی کا وعدہ خدا کی طرف سے نہیں کہ جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں، جن سے خدا نے خلافت کا وعدہ کیا ہوا ہے، خدا فرما رہا ہے وہ اجر ملے گا جو ختم نہیں ہوگا. جب تک تمہارا ایمان مضبوط رہے گا، تمہارے عمل جاری رہیں گے، تمہارا قدم پیچھے نہیں ہٹے گا، نہ ختم ہونے والا اجر تمہارے لیے ہوگا. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، اور جب یہ نظارے دیکھو گے تو کیسے جھٹلاؤ گے اللہ کے دین کو؟ کیا چیز تمہیں مجبور کہ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا خدا سب شہنشاہوں سے بڑا شہنشاہ نہیں ہے؟ وہ بادشاہ ہے، اس کے ہاتھ میں ساری ترقی کے راز ہیں، اس کے ہاتھ میں بقا ہے. اس کے ساتھ ملیں گے تو وہ بقا ہماری بقا ہوگی، وہ ترقی ہماری ترقی ہوگی. لیکن خدا نے فرمایا میرے ساتھ ملنا ہے تو وہ سورہ کہف کی آیات من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، یہ عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. پھر ایک اور چھوٹی سی سورت کی طرف توجہ کریں، سورہ عصر. فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں عصر سے مراد مسیح موعود کا زمانہ ہے. عصر زمانے کو کہتے ہیں.
کہ مسیح موت کے جیسے عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے، بندہ سمجھتے کہ اب غروب ہونے والا، تو اسی طرح اس دن جیسے دن کا وہ آخر ہوتا ہے، یہ زمانے کا آخر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ زمانہ جب آئے گا، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہوں گے۔ جو بچنے والے ہوں گے کون ہوں گے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ اور ان کی نشانیاں بیان فرما دیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ نشانی یہ ہے کہ وہ صرف ایمان اور عمل صالح نہیں کرتے بلکہ حق بات کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، سچائی کو اختیار کرنے والے ہیں۔ اور جب سچ بولا جائے گا تو دکھ اور تکلیفیں بھی ہوں گی۔ جب سچ پر ایمان لائیں گے تو دکھ دیے جائیں گے، اور جب دکھ دیے جائیں گے تو فرمایا وتواصوا بالصبر، وہ خود بھی صبر کریں گے اور صبر کی تلقین بھی کرنے والے ہیں۔ آج اسلام کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، آج ناموس رسالت کے نعرے مارنے والے بہت ہیں، ختم نبوت کے نعرے مارنے والے بہت ہیں، اللہ کے نام اور دین کی خدمت کے نعرے مارنے والے بہت ہیں، لیکن کوئی ایک جماعت آپ کو وہ نہیں ملے گی کہ جب ضرورت پڑے وہ سچ کا راستہ اختیار کر سکے۔ جب ضرورت پڑتی ہے، کوئی امریکہ کے آگے جھک جاتا ہے، کوئی روس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، کوئی چین کو رکوع کر رہا ہوتا ہے۔ اگر سچی بات نکل رہی ہے آج تو سوائے خدا کے خلیفہ کے اور کسی میں جرت نہیں ہے کہ حقیقت بیان کر سکے۔ اور دوسرا، وہ جو ناموس رسالت کے دعوے دار ہیں، جو اسلام کے علمبردار ہونے کے دعوے دار ہیں، وہ کیا ری ایکشن دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے، باہر نکل کے کبھی رکشے جلا دیے، غریب لوگوں کا مال اجاڑ دیا، بسوں کو آگ لگا دی، دکانوں کو قتل و غارت، دھماکے۔ یہ صبر ہے؟ نہیں۔ خدا تعالیٰ نے وہ ازلی ایک جو شریعت ہے خدا تعالیٰ کی، اس کے اندر بیان فرما دیا کہ میں اس کی نشانیاں بیان فرما رہا ہوں۔ وہ سچائی کو اختیار کرنے والے ہوں گے، وہ صبر اختیار کرنے والے ہوں گے، صبر کی تلقین کرنے والے ہوں گے، وہ جھوٹے نعرے مار کے عوام کو بھڑکا کر ایک دوسرے کی تباہی کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، خطرات کو پیدا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ آج یہ دیکھ لیں، 72 فرقے ہیں، شاید اس سے بھی اب تو زیادہ ہو گئے ہوں، ان میں سے صرف ایک جماعت ہے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم پر لبیک کہہ رہی ہے کہ گالیاں سن کر دعا دو، پاکے دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار، دیکھ کر لوگوں کا جوش و غیظ مت کچھ غم کرو، شدت گرمی کا ہے محتاج باران بہار۔ کہ جو کچھ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اگرچہ گرمی ہے، غصہ دکھا رہے ہیں، لیکن اسی غصے اور گرمی کا جو ہے یہ باعث بنے گی اللہ تعالیٰ کے باران کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برسات کی۔ تو یہ حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، خلافت احمدیہ۔ وہ ذل اور بروز جس کی پیش گوئی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، وہ ظاہر ہوا جب اس کو خدا نے بتایا کہ تیری رحلت قریب ہے، تیرا سفر قریب ہے، تو انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، الوصیت۔ اس کے اندر 2 مضمون بیان ہیں، بنیادی 2 پوائنٹ ہیں، لیکن دونوں دراصل الگ الگ نہیں ہیں، دونوں ایک ہی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک نظام خلافت اور ایک نظام وصیت۔ یہ 2 نظام جن کی پیشگوئی حضور نے فرمائی اور جن کے قیام کا اعلان فرمایا، لیکن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں خلافت عطا کروں گا، مضبوطی عطا کروں گا، تمکنت عطا کروں گا، خوف امن میں بدلوں گا، اور پھر کیا ہوگا؟ یعبدوننی، میری عبادت کریں گے، وہ کسی سے نہیں ڈریں گے، میری عبادت کریں گے اور میری عبادت کروائیں گے۔ اب عبادت پہ غور کرنا ہے، اور پھر فرمایا لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وہ امریکہ کو خدا نہیں بنائیں گے، روس کو خدا نہیں بنائیں گے، چین کو خدا نہیں بنائیں گے، کسی چودھری کو خدا نہیں بنائیں گے،
किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे और ना किसी का सर झुकने देंगे। इबादत क्या है? इबादत देखें, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, यही हम इबादत कहते हैं। अल्लाह फरमाता है ठीक है ये इबादत है, लेकिन ये खौल है, इसकी रूह कुछ और है। जब तक उस इबादत की रूह को तुम जिंदा नहीं करते, ये खौल है, इस खौल से काम नहीं चलेगा। इबादत मिसाल के तौर पे हम नमाज पढ़ते हैं, घर में नमाज पढ़ते हैं, कबूल हो जाती है एक नमाज का सवाब। लेकिन अल्लाह का हुक्म है नहीं, औरतों के लिए इस्तिस्ना है, मर्दों के लिए बग़ैर किसी अशद मजबूरी के मस्जिद में आके बाजमात पढ़ें। तो बाजमात इबादत करने का सवाब कितना है? 27 गुना। क्यों? कि जमा होना है, और जमा होने का मकसद सिर्फ एक दूसरे के चेहरे देखना नहीं है। फरमाया मकसद ये है इसका, इबादत के पीछे बैकग्राउंड अल्लाह ने ये बयान की है कि जब तुम इकट्ठे हो एक दूसरे से मेल मिलाप रखो, दुश्मनियाँ ना पैदा करो, कुर्बत पैदा करो। जब कुर्बत होगी एक दूसरे के हालात से वाकफियत पैदा करो, और जब एक दूसरे के हालात देखो, एक दूसरे की ज़रूरतें देखो, तो जो उस ज़रूरत को पूरा कर सकता है, इस पोजीशन में है, वो दूसरे की ज़रूरत पूरी करे, दूसरों के काम आओ। ये प्यार और मोहब्बत की फ़ज़ा चाहता है अल्लाह ताला। अगर ये नहीं है तो नमाज नहीं है। और जब हम गरीबों का ख्याल रखते हैं, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, खिदमत खल्क करते हैं, तो ये इबादत है असल, ये रूह है उस नमाज की। कि अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई हो। कि तुम्हारा काम खिदमत करना है, खिदमत के मौके तलाश करो, किसी की ये इंतज़ार ना करो कोई आके सवाल करेगा, नहीं, उसके चेहरे से पहचानो, और जो ज़रूरतमंद है उसको ऐसे दो कि दायां हाथ दे और बाएं हाथ को खबर ना हो। जब ये माहौल होगा, ये चीज़ पैदा होगी, तो फिर अल्लाह फरमाता है कि हाँ ये नमाज है। रोज़े का भी यही मकसद है। अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर हजूर ने फरमाया फिर अल्लाह को ज़रूर, अगर आप बदज़ुबानी नहीं छोड़ते, तुम्हारी ज़ुबान से दूसरे अमन में नहीं है, तुम्हारे हाथ से दूसरे अमन में नहीं है, तुम्हारी आँखों से दूसरे अमन में नहीं है, आँखों से बदनज़री, कानों से गीबत, ज़ुबान से बदज़ुबानी, गालियाँ देते हैं दूसरे को, दुख ताने दिए जाएं, तो ना तुम्हारे हाथ से दूसरे महफूज। फिर मुस्लिम कैसे? अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, और मुसलमान तो वो है तुम्हारी ज़ुबान से भी, तुम्हारे हाथ से भी दूसरा महफूज रहे, सलामत रहे। मोमिन वो है जिसकी ज़ुबान से, जिसकी आँखों से, जिसके हाथों से दूसरे अमन में रहें। अगर तुम्हारे हाथों से, तुम्हारी ज़ुबान से, तुम्हारी आँखों से दूसरे अमन में नहीं, तो मोमिन कैसे? अगर तुम्हारी आँखों से, तुम्हारी ज़ुबान से, तुम्हारे हाथों से दूसरे सलामती में नहीं, तो फिर मुसलमान कैसे? ये वो इस्लाम है, ये वो ईमान है। ये होगा तो फिर इबादत भी होगी, फिर नमाज कबूल होगी, फिर वो रोज़ा भी कबूल होगा, वो हज भी कबूल होगी। वो हज क्या है? मस्जिद नमाज है, एक महल्ले के लोग मिलें, आपस में इकट्ठे हों, इकट्ठे इबादत करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। ईद की नमाज शहर से बाहर जाएं, पूरा शहर इकट्ठा हो। रोज़ों में भी यही है। फिर फरमाया हज ज़िंदगी में एक दफ़ा फ़र्ज़ है, सारे इकट्ठे हों, कहाँ पे? खाना काबा में, और वहाँ मुख्तलिफ़ कौमें एक दूसरे से मिलेंगी। तो यहाँ ये ज़रूरत पैदा करवा दी कि अगर कोई गरीब कौम है तो वापस आके बताओ, अमीर कौम उस गरीब कौम की मदद करे। ये आलमी निज़ाम है जो खुदा ताला इबादत के ज़रिए से कायम करना चाहता है। लेकिन खुदा ये चाहता है कि जब मिलो तो एक दूसरों का ख्याल रखो। इनफरादी तौर पर मस्जिद में मिलो और इज्तिमाई तौर पर हज में मिलो, लेकिन इज्तिमाई तौर पर जब मिलेंगे, गरीब अक़वाम की सूरत हाल हमारे सामने आएगी, तो कैसे उनकी मदद की जाएगी? आज ये काम हुकूमतें नहीं कर सकती, ये बादशाहतें नहीं कर सकती। बादशाहत अरबों में कायम है, गरीबों का कोई ख्याल नहीं। जमहूरियत इधर कायम है, गरीबों का कोई ख्याल नहीं। दूसरे इलाकों में डिक्टेटरशिप भी कायम है बाज़, लेकिन गरीबों का ख्याल नहीं है। अगर है, आप कह सकते हैं, आजकल के हमारे नौजवान भी ये बात उठाते हैं कि नहीं ये तो किंडरगार्टन देते हैं, ये सोशल देते हैं। बिल्कुल देते हैं। नॉर्वे वाले नॉर्वे वालों को देते हैं, जर्मनी वाले जर्मनी वालों को देते हैं,
یو کے والوں کو دیتے ہیں. کبھی یہ نہیں ہوا کہ وہ ان کو بھیج دیں اور یہ ان کو بھیج دیں. جہاں تک اجتماعی اس امن کا تعلق ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ سارے یہ امیر لوگ مل کے کیا افریقہ کی بھوک نہیں مٹا سکتے؟ پھر افریقہ کیوں بھی بھوک سے مر رہا ہے؟ کیوں وہاں ان کی خوراک کا انتظام نہیں ہوتا، ان کے پانی پینے کا انتظام نہیں ہوتا، ان کی ضرورتیں کیوں پوری نہیں ہوتی؟ ساری ضرورتیں اگر ہیں تو اپنے ملک میں ہیں. یہ وہ روحانی بادشاہت ہے جو خدا قائم کرنا چاہتا ہے. یہ ہے انسان کی ترقی کا راز. آج اس کا ایک بیج بو کے خدا تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آج ایک خلیفہ ہے، وہ ناروے میں بیٹھی ہوئی جماعت بھی اسی ہاتھ میں ہے، جرمنی کی بھی اسی ہاتھ میں ہے، یورپ کے اسی ہاتھ میں ہیں، امریکہ کے اس کے ہاتھ میں ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب ایک ہاتھ ہے. آج ہیومینٹی جو آپ کے چھوٹا چھوٹا چندہ جمع ہو رہا ہے، ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے دوسری ضرورتیں پوری کی جا رہی ہیں، جہاں وہاں ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے ہر جگہ پہنچا جا رہا ہے. لیکن یہ ابھی بیج ہے. جب خدا تعالیٰ کے فضل سے جیسے جیسے یہ پودا بڑھے گا اور پوری دنیا میں جب یہ چھا جائے گا، غلبہ اسلام ہوگا، ایک خلیفہ کے ہاتھ میں ہوں گے، تو امریکہ والے اپنی حکومت کریں، حکومتیں اپنے اپنے عوام کا دیکھتے رہیں، لیکن عالمی طور پر جس کی نظر ہوگی وہ خلیفہ وقت ہوگا. وہ مشرق کا بھی خیال رکھنے والا ہوگا، وہ مغرب کا بھی خیال رکھنے والا ہوگا، وہ شمال کے غریبوں کا بھی خیال رکھے گا، وہ جنوب کے غریبوں کا بھی خیال رکھے گا. اور یہ وہ نظام ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے الوصیت کے چھوٹے سے چند صفحوں کے اندر بیان فرما دیا ہے کہ وصیت کرو. اب جب ساری دنیا کے لوگ اکثریت احمدی ہو جائے اور نظام وصیت پر عمل کرے گی، تو وہ سارے مال کہاں اکٹھے ہوں گے؟ حکومتوں کے پاس نہیں، خلیفہ وقت کے پاس. پھر خلیفہ وقت اندازہ کریں کہ کیا افریقہ کو بھوکا مرنے دے گا؟ کیا مشرق بھوکا مرے گا؟ مغرب بھوکا مرے گا؟ شمال بھوکا؟ یہ ہے وہ دین جو اللہ قائم کرنا چاہتا ہے. اور اللہ یہی فرما رہا ہے کہ جب تک ایمان کے ساتھ خدا کی راہ میں غریبوں کا خیال نہیں رکھتے، غریبوں کے لیے چندے نہیں دیتے، کیونکہ اسلام جو ہم غالب کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے جو سسٹم نظام اللہ نے قائم کیا ہے، اسلام ہے کیا؟ اسلام یہی ہے، عبادت کا قیام. اور عبادت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کیا خود غرض ہے؟ اللہ نہیں. اپنی عبادت کا مطلب یہ کہ تم میرے بندوں کا خیال رکھو جیسے میں اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہوں. ہر وہ شخص جو میرے بندوں کا خیال رکھتا ہے، میں سمجھوں گا ہاں وہ میری نماز پڑھ رہا ہے. جو نماز تو پڑھتا ہے، میرے بندوں کو نقصان پہنچا رہا ہے. کبھی بد نظری کر کے دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے، کبھی زبان سے غیبت کر کے، زبان سے گالیاں دے کے وہ دوسرا سن کے نقصان پہنچا رہا ہے. یہ چیز خدا تعالیٰ کے حضور مقبول نہیں ہے. خدا یہ فرما رہا ہے کہ میرا رنگ اختیار کرو، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، میری اطاعت، میرا تعلق میرے ساتھ پیدا کرو. لیکن میرے ساتھ تعلق پیدا نہیں ہو سکتا جب تک میرے بندوں کا خیال نہیں رکھتے. حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے. فرمایا لوہے کے ٹکڑے کو جب آگ میں پھینکتے ہیں تو وہ آگ کی صفات اپناتا ہے. وہ لوہے کا ٹکڑا آگ میں پڑ کے گرم ہو جاتا ہے، وہ بھی جلاتا ہے، وہ بھی جلائے گی. جب اور زیادہ تعلق بڑھتا ہے تو آگ کے انگارے اور لوہے کے ٹکڑے میں فرق نہیں رہتا. وہ بھی سرخ ہوتا ہے، وہ بھی سرخ ہوتا ہے، وہ بھی جلا رہا ہے، وہ بھی جلا رہا ہے. ہاں الگ کر دو گے تو لوہا لوہا اور آگ آگ. یہی اللہ فرماتا ہے کہ میرے ساتھ تعلق پیدا کرو گے تو میری صفات تم سے نظر آنی چاہیے. میں رازق ہوں، تم بھی میرے غریب بندوں کا خیال رکھو. میں ستار ہوں، تمہاری پردہ پوشیاں کرتا ہوں، تم بھی میرے غریب گناہ گار لوگوں کی پردہ پوشیاں کرو. میں غفار ہوں، بخشتا ہوں، تم بھی جو تمہارا کوئی قصور کر دیتا ہے تم بھی گناہوں کو بخشو. جو گناہ تم کرتے ہو اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے توقع رکھتے ہو میں بخش دوں، اور جو تمہارے حق میں کہیں کسی غریب سے گناہ ہو جائے تم میرے بندوں کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مجھ سے مانگتے ہو کہ سب کچھ ہمیں دے دو، میرے بندوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نہیں، خدا فرماتا ہے میری مخلوق کا ایسے خیال رکھو جیسے میں خیال رکھتا ہوں. جب یہ کرو گے تو تمہارے اندر وہ اللہ کا رنگ ہوگا، اور جب اللہ کا رنگ ہوگا پھر اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نمازوں نے رنگ دکھانا شروع کیا ہے، پھر تمہارا خدا سے تعلق ہے. اور یہ دین ہے جو اللہ قائم کرنا چاہتا ہے کہ ایک طرف اللہ سے تعلق، دوسری طرف اس کی مخلوق سے تعلق، لیکن مخلوق سے کیسا؟ جیسے اللہ چاہتا ہے. یہ وہ دین ہے کہ غریبوں کا خیال ہو، خدا کا بھی خیال ہو، نیچے بھی وہ اللہ کا اثر غریبوں تک آئے.
ضرورت مند، اور پوری دنیا کے اندر یہ نظام سوائے نظام خلافت کے قائم نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ نظام وصیت ایک طرف رکھا، دوسری طرف نظام خلافت. یہ اسلام ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے سورہ ماعون پڑھیں، یہ وہ دین ہے. اللہ فرماتا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ جب تک غریبوں مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے تو وہ دین نہیں رہتا، نماز نہیں رہتی، روزہ نہیں رہتا. اللہ فرما رہا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے کا انتظام نہیں کرتا. فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، مجھے ایسی نماز نہیں چاہیے. الذین ھم عن صلاتہم ساہون، کہ یہ اپنی نمازوں کی روح سے ہی غافل ہیں، پتہ ہی نہیں نماز ہوتی کیا ہے. میرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو لوگوں کے سامنے سجدے شروع کر دیتے ہیں. مجھ سے مانگتے ہیں، باہر جا کے میرے غریب بندوں سے چھینتے ہیں، ان کا حق مارتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے. فما یکذب ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین ھم عن صلاتہم ساہون الذین ھم یراؤون ویمنعون الماعون. ایسی نمازیں ریاکاری کہلائیں گی. نماز وہ ہے جو جماعت کا حق ادا کرے، جو کٹھے ہوں تو پیار ٹپکے، محبت ٹپکے، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں، ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف کریں. ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھو گے تو پھر خدا کی نظروں سے نہیں بچ سکتے. ایک دوسرے کو عذاب دینے کی کوشش کرو گے، بدلے لینے کی کوشش کرو گے تو پھر خدا کے بدلے سے نہیں بچ سکتے. یہ وہ نظام ہے جو خدا نظام خلافت کے ذریعے قائم کرنا چاہتا ہے، کہ یہ نظام ہے جو اسلام کا حضرت مسیح علیہ السلام نے جاتے جاتے جس کی بنیاد رکھی، کہ ایک طرف چندے دو اور وصیت کرو، دوسرا خلافت کی اطاعت کرو، تاکہ وہ تمہارے مال مشرق کے غریبوں کا بھی ضرورت پوری کریں، مغرب کے بھی، وہ افریقہ کے بھی، وہ چین کے بھی، وہ جاپان کی بھی. یہ ہوگا تو خلافت کا نظام صحیح معنوں میں نظام غالب ہوگا، اور یہ ہونا ہے. اور یہاں بیان فرما دیا کہ جو اس پر ایمان نہیں لاتا، اس کے مطابق صحیح عمل نہیں کرتا، عمل صالح نہیں کرتا. پہلے تو تھا کہ خلافت ختم ہو گئی، اب جو عمل صالح نہیں کرے گا وہ ختم ہوگا. اب خلافت ختم نہیں ہوگی. خلافت قائم رہنے کے لیے اور باقی رہنے کے لیے اور ترقی کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے. اسی کی طرف حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نظام نو میں، فرمایا کہ بعض لوگ غلطی سے یہ خیال کرتے ہیں کہ وصیت کا مال صرف لفظی اشاعت اسلام کے لیے ہے، مگر یہ بات درست نہیں. وصیت لفظی اشاعت اور عملی اشاعت دونوں کے لیے ہے. جس طرح اس میں تبلیغ شامل ہے، اسی طرح اس میں نئے نظام کی تکمیل شامل ہے، جس کے ماتحت ہر فرد بشر کی باعزت روزی کا سامان مہیا کیا جائے گا. جب نظام وصیت مکمل ہوگا تو صرف تبلیغ ہی اس سے نہ ہوگی، بلکہ اسلام کے منشا کے ماتحت ہر فرد بشر کی ضرورت کو اس سے پورا کیا جائے گا، اور دکھ اور تنگی کو دنیا سے مٹا دیا جائے گا. انشاءاللہ یتیم بھیک نہ مانگے گا، بیوہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے گی، بے سامان پریشان نہ پھرے گا، کیونکہ وصیت بچوں کی ماں ہوگی، جوانوں کی باپ ہوگی، عورتوں کا سہاگ ہوگی، اور جبر کے بغیر محبت اور دلی خوشی کے ساتھ بھائی بھائی کی اس کے ذریعے سے مدد کرے گا، اور اس کا دینا بے بدلہ نہ ہوگا. ہر دینے والا خدا سے بہتر بدلہ پائے گا. نہ امیر گھاٹے میں رہے گا، نہ غریب، نہ قوم سے لڑے گی، بلکہ اس کا احسان سب دنیا پر وسیع ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مسلم موعود حضور احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اقتباس پڑھ کے میں اپنی گزارشات کو ختم کروں گا. حضور فرماتے ہیں کہ انگلستان کے سوشلسٹ وہی نظام پسند کرتے ہیں جس کا اثر انگلستان تک ہو. روس کے بالشویک وہی نظام پسند کرتے ہیں جس کا اثر روس تک محدود ہو. مگر احمدیت ایک مذہب ہے، وہ اس نئے نظام کی طرف روس کو بھی بلاتی ہے، وہ جرمنی کو بھی بلاتی ہے، وہ انگلستان کو بھی بلاتی ہے، وہ امریکہ کو بھی بلاتی ہے.
وہ ہالینڈ کو بھی بلاتی ہے، وہ چین اور جاپان کو بھی بلاتی ہے۔ پس جو روپیہ احمدیت کے ذریعے اکٹھا ہوگا وہ کسی ایک ملک پر خرچ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ساری دنیا کے غریبوں کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ وہ ہندوستان کے غرباء کے بھی کام آئے گا، وہ چین کے غرباء کے بھی کام آئے گا، وہ جاپان کے غرباء کے بھی کام آئے گا، وہ افریقہ کے غرباء کے بھی کام آئے گا، وہ عرب کے غرباء کے بھی کام آئے گا، وہ انگلستان، امریکہ، اٹلی، جرمنی اور روس کے غرباء کے لیے بھی کام آئے گا۔ یہ ہے وہ نظام خلافت اور یہ ہے وہ نظام نو جس کا ازل سے خدا نے ارادہ فرمایا تھا، جس کی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی، اور جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے آج خدا نے اس دنیا میں قائم کر دیا ہے۔ یہ نظام قائم رہنے کے لیے قائم ہوا ہے، یہ برباد ہونے کے لیے قائم نہیں ہوا۔ یہ قائم رہے گا اور انشاءاللہ اس دنیا کے اوپر غالب آئے گا، اور جو اس کو برباد کرنے کا تصور بھی کرے گا خدا اس کو برباد کر کے رکھ دے گا، کیونکہ خدا کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ انی معین من اراد اعانتک و انی مہین من اراد اہانتک، کہ جو تیری مدد کرے گا اس معاملے میں اس کی مدد کروں گا، اور جو تیری اہانت کرے گا میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا، اس کو رسوا کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس نظام کو سمجھتے ہوئے، اس پر پورا غور کرتے ہوئے شرح صدر کے ساتھ خلیفہ وقت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں اور اطاعت کو اپنا شعار بنائیں، اور ہر معاملے میں خلیفہ وقت کے سامنے جھکیں، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے، خدا کا حکم ہے، اور ترقیات اور بقا یہ اس کا وعدہ ہے۔ اسی وعدے کے مطابق ہم اپنی بقا رکھ سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔